مظفر آباد سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ آتا ہے جسے کوہالا پکنک پوائنٹ کہتے ہیں۔ دوستو فائنلی ہم وادی کشمیر میں آفیشلی انٹر ہو چکے ہیں۔ دوستو عام لوگ تو اس روڈ کو سری نگر ہائی وے کہتے ہیں، لیکن کشمیر جتنا خوبصورت ہے اس روڈ کا نام روڈ ٹو پیراڈائز ہونا چاہیے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی بد نصیب شہر ہے جو اکتوبر 2005 کے زلزلے میں 50% تباہ ہو گیا تھا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور کشمیر نے اس شہر کی رونقیں دوبارہ بحال کر دی ہیں۔ یوں تو پروردگار نے ساری زمین کو بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس زمین پر کچھ جگہیں ایک نئی نویلی دلہن کی طرح اتنی خوبصورت سجائیں کہ جنہیں پہلی نظر میں دیکھ کر جنت کا سا گماں ہونے لگتا ہے۔ ان خوبصورت جگہوں میں سے ایک جگہ کو ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، جسے ہم وادی کشمیر کہتے ہیں۔ گھنے سرسبز جنگلات، اونچی پہاڑ کی چوٹیوں، ٹھنڈے شفاف پانی کے چشموں، نیلے پانی کے دریاؤں، پریوں جیسا حسن رکھنے والی جھیلوں اور خوبصورت مہمان نواز کشمیری لوگوں پر مشتمل یہ وادی جتنی خوبصورت ہے، صدیوں سے اتنے ہی انسانی مظالم کا شکار ہے۔ 1948 سے پہلے یہاں سکھوں کا راج رہا۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد یہ وادی بھی تقسیم ہو گئی۔ وادی کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے پاس جبکہ دوسرا حصہ ہندوستان کے پاس ہے۔ دونوں ملکوں کی سیاست نے اس خوبصورت وادی کو متنازع بنا دیا، لہٰذا دنیا بھر کے سیاح اس وادی کے حسن کو دیکھنے کے لیے آج بھی ترستے ہیں۔ تو دوستو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس ٹریول سیریز کے ذریعے وادی کشمیر کے نیچرل حسن کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو دوستو آپ کشمیر ٹریول سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 1 دیکھ رہے ہیں۔ اس سیریز میں ہم کشمیر کی ایک خوبصورت وادی نیلم کی سیر کریں گے، جو کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ آپ کو اس ٹریول سیریز میں وادی نیلم کے تمام مشہور مقامات کی نہ صرف سیر کروائیں گے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو وہ تمام معلومات بھی بتائیں گے جس کے ذریعے آپ بھی اپنا وادی نیلم کا ٹور آسانی کے ساتھ پلان کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس ٹریول سیریز میں وادی نیلم کا ایک خوبصورت گاؤں تاؤبٹ بھی آپ کو دکھائیں گے، جو لائن آف کنٹرول کے قریب آزاد کشمیر کا آخری گاؤں ہے، جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بے حد خوبصورت ہے اور میری پسندیدہ جگہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ دوستو پاکستان سے کشمیر جانے کے کئی زمینی راستے ہیں۔ جیسا کہ مجھے وادی نیلم کی سیر کے لیے جانا ہے، لہٰذا مجھے اسلام آباد یا راولپنڈی سے مظفر آباد کی طرف جانے والا راستہ لینا ہوگا۔ تو آئیے اپنے سفر کا آغاز پاکستان کے خوبصورت دارالحکومت شہر اسلام آباد سے کرتے ہیں۔ ویسے تو اسلام آباد سے مظفر آباد جانے کے لیے کئی کوسٹر بس سروسز آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں اسکائی ویز بس سروس ریکمینڈ کروں گا جو فیض آباد بس سٹینڈ سے چلتی ہے۔ اسلام آباد سے مظفر آباد کا کرایہ 700 پاکستانی روپے چارج کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیر کی یہ ٹریول سیریز ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے وادی نیلم کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو آئیے کوسٹر بس میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد شہر راولپنڈی یا اسلام آباد سے 136 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سفر تقریباً 4 گھنٹے میں مکمل کر لیں گے۔ رائٹ نو ہم مری ایکسپریس وے سے گزر رہے ہیں جو بل کھاتے ہوئے خوبصورت راستوں پر مشتمل ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم مری کے قریب سے گزریں گے۔ دوستو رائٹ نو ہم ملکہ کوثر مری کے قریب سے گزر رہے ہیں۔
جیسا کہ مری کے پہاڑ اکثر اوقات گہرے بادلوں میں چھپے رہتے ہیں، آپ سکرین پر یہ لائیو خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ مظفر آباد کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ مظفر آباد سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ آتا ہے جسے کوہالہ پکنک پوائنٹ کہتے ہیں۔ مظفر آباد کی طرف جانے والے تمام سیاح یہاں ضرور قیام کرتے ہیں۔ دراصل کوہالہ کے مقام پر ایک پل موجود ہے جس کے نیچے سے دریائے جہلم گزر رہا ہے۔ دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے مختلف ریسٹ ایریا بنائے ہوئے ہیں جہاں آپ کچھ دیر کے لیے آرام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ یہاں سے ہلکا پھلکا کھا پی بھی سکتے ہیں۔ دوستو، کوہالہ پل پاکستان اور وادی کشمیر کے ایک بارڈر گیٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اس پل کے ایک طرف پاکستان جبکہ دوسری طرف کشمیر ہے۔ یہاں پر آپ کی جامعہ تلاشی بھی لی جاتی ہے، لہٰذا وادی کشمیر جانے سے پہلے اپنا شناختی کارڈ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ دوستو، فائنلی ہم وادی کشمیر میں آفیشلی انٹر ہو چکے ہیں۔ دوستو، عام لوگ تو اس روڈ کو سری نگر ہائی وے کہتے ہیں، لیکن کشمیر جتنا خوبصورت ہے اس روڈ کا نام روڈ ٹو پیراڈائز ہونا چاہیے۔ کوہالہ پل کراس کرنے کے بعد ریاست جموں و کشمیر کی ٹورسٹ پولیس آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ یہاں پر ٹورسٹ کی رہنمائی کے لیے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے۔ اس روڈ سے نہ صرف مظفر آباد شہر کا راستہ آتا ہے بلکہ اس روڈ سے باغ اور راولہ کوٹ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ بل کھاتا ہوا خوبصورت روڈ آپ کے لمبے سفر کی ساری تھکاوٹ ختم کر دیتے ہیں۔ اس روڈ کے ساتھ ساتھ دریائے نیلم بھی بہتا ہے جو آپ کے سفر کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ تو دوستو، تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم بہت ہی خوبصورت شہر مظفر آباد پہنچیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی بد نصیب شہر ہے جو اکتوبر 2005 کے زلزلے میں 50% تباہ ہو گیا تھا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور کشمیر نے اس شہر کی رونقیں دوبارہ بحال کر دی ہیں۔ دوستو، فائنلی ہم مظفر آباد شہر داخل ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ مجھے وادی نیلم کے آخری گاؤں تاؤبٹ جانا ہے، سو ہم مظفر آباد زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ یہاں صرف فریش ہوں گے اور اس کے بعد یہاں سے دوسری کوسٹر سروس لیں گے اور وادی نیلم کے خوبصورت گاؤں کیرن پہنچیں گے۔ کیرن میں بہت سے ہوٹل اور ریزورٹس ہیں جہاں اپنی پہلی رات گزاریں گے۔ آپ اگر لاہور یا کراچی سے آ رہے ہیں تو میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ ایک دن مظفر آباد ضرور گزاریں اور پھر آگے اپنا سفر جاری رکھیں۔ مظفر آباد ایک بڑا شہر ہے جہاں سے آپ کو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اور اگر آپ وادی نیلم یا کشمیر پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو مظفر آباد سے ایس کام کی سم لینا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ وادی نیلم میں ایس کام کے علاوہ تمام موبائل آپریٹرز آف ہو جاتے ہیں اور بعض جگہوں پر تو ایس کام کے سگنل بھی نہیں آتے۔ اس کے علاوہ مظفر آباد میں ایک بڑا بس سٹینڈ ہے جہاں سے آپ کو پورے کشمیر کے لیے لوکل گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ دوستو، یہاں سے اپنی دوسری بس کیرن کے لیے پکڑتے ہیں اور اپنی اگلی منزل یعنی کہ کیرن کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر میں اپنا آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔